باہمی قوت، گرم جوشی اور ہوش مندی کے ساتھ ایک نئے پرسکون مہذب دور کا آغاز کرنا ہے تاکہ 21ویں صدی انسانیت کے درد کا درما بن سکے۔ ہمیں الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ محترم سامعات، راہ حق کی عظیم ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نفاذ قانون شریعت اور مضبوط خاندان و مضبوط سماج کی 10 روزہ مہمات کی تکمیل کے اختتامی مراحل میں ہیں۔ سربراہان جماعت نے ایک پیغام دیا، ایک خواب دیکھا، امید کی کرن کو زوفشاں کیا اور وطن عزیز کے سلیم فطرت، حق پسند افراد، مرد و خواتین، بچوں اور بچیوں، سب نے مل کر اجتماعی قوت اور باہمی اتحاد کے ساتھ ان مہمات کو کامیاب کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس وقت ہم اللہ رب العزت کی کبریائی میں سربسجود ہیں کہ اس نے ہم حقیر بندوں کو اس عظیم کام کے لیے قبول فرمایا۔ عزیزات گرامی، مہم کا مطلب و مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص پیغام کو سماج کے ہر فرد تک ایک مخصوص مدت میں پوری اجتماعی قوت کے ساتھ پیش کیا جائے اور اس پیغام کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ عزیزات گرامی، یہ صرف مہمات نہیں ہیں بلکہ ایک تاریخی اقدام ہے، ایک عظیم پیغام ہے جو 20ویں صدی کے سماجی انتشار، باطل تہذیب، بے خدا کلچر اور ٹیکنالوجی کے خطرناک امپلیمنٹیشن کے المیے کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز پر پورے حق و انصاف اور اخلاص کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایک طرف ٹیکنالوجی کا عروج، دوسری طرف انسانیت کی یہ پستی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ عزیزات گرامی، 20ویں صدی کو خاندانی نظام کے بکھراؤ اور حیا باختہ کلچر، بے خدا تہذیب، غربت اور مادہ پرستی، انفرادیت پسندی کی غار میں سسکتی انسانیت کی صدی کہا جا سکتا ہے۔ عزیزات گرامی، 21ویں صدی کی تاریخ ہم رقم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں طبقہ اناس کو اقدام کرنا ہے، سمجھداری کے ساتھ، باہمی قوت، گرم جوشی اور ہوش مندی کے ساتھ ایک نئے پرسکون مہذب دور کا آغاز کرنا ہے تاکہ 21ویں صدی انسانیت کے درد کا درما بن سکے۔ ہمیں من و تو کے امتیاز کو ختم کر کے آپس میں اس عظیم مقصد کے لیے یکجا ہونا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آپسی تنازعات، جھگڑوں اور شکایتوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی اصلاح اور خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ مستقبل کو ان فتنوں سے عورت ہی بچانے والی ہے، قوموں کو مٹانے والی ہے، قوموں کو بچانے والی ہے، جس نقشے پر بھی یہ چاہے نسلوں کو اٹھانے والی ہے۔ انسان بناؤ تم جیسے، انسان بناؤ تم جیسے، تہذیب بھی ویسی بنتی ہے۔ تہذیب ہے عورت کے بس میں، وہ کیسی نسلیں جنتی ہیں، وہ کیسے مرد بناتی ہے، وہ کیا اخلاق سکھاتی ہے، کیا جذبے آخر گھول کے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، کس کیفیت کی مستی میں وہ میٹھی لوری گاتی ہے۔ عزیزات گرامی، میں یہاں عورتوں سے مخاطب ہوں کہ اگر وہ سیلف ریلائزیشن کریں،
اپنی خودی سے آشنا ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، تو پھر نہ سیاہ روز رہیں گے اور نہ سیاہ کاریاں رہے گی۔ ایک ایسا ہی دور ہمیں واپس لانا ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں جب انقلابی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ عزیزات گرامی، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی فیملی یونٹ میں شوہر، بیوی اور بچے شامل ہیں، لیکن جب ہم اسلامک فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام رشتے شامل ہو جاتے ہیں جو نسبی اور سسرالی تعلقات سے بنتے ہیں، مثلا دادا دادی، نانا نانی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو وغیرہ۔ اور اس طرح دونوں طرف کے قرابت دار حسب مراتب اسلامی تہذیب کے 3 اہم ستون ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داروں اور قرابت داروں کا حسب مراتب ادب اور احترام۔ نمبر 2، حسب فرض اور حیا ایمان کا جو ایک حصہ ہے۔ نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے برعکس مغربی تہذیب ان تینوں چیزوں سے، ان تینوں تہذیبی امور سے بالکل خالی ہے۔ ان کے یہاں خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا ہے، نہ رشتوں کی کوئی اہمیت باقی ہے۔ فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، ان کے حقوق ہیں نہ اہمیت۔ خود پرست، خود غرض نسل جو تمام حد بندیوں سے آزاد اور لاپرواہ ہو چکی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر فل ٹرم پریگننٹ لیڈی اپنی فیملی کے ساتھ اچانک امریکہ یا یورپ پہنچ جائے تو انہیں کوئی پیئنگ گیسٹ بنانے یا کرائے پر اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ شاید فیملی سے انہیں نفرت ہے، اور حال یہ ہے گھروں میں مزین اور آرام دہ کمرے پیٹس، بلیوں اور کتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، وراثت ان کے نام کی جاتی ہے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ انسانوں سے نہیں، جانوروں سے محبت کرنے والی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اور یہ وبا تیزی سے دنیا بھر کے معاشروں میں پھیل رہی ہے۔ عزیزات، گھر کی اصلاح کے ساتھ ہمیں سماج کی تعمیر میں رول ادا کرنا ہے، حیا کا کلچر اور حق و انصاف کی پاسداری کا احساس عام کرنا ہے۔ بچوں کو تحفظ فرج اور احترام اور ادب حسب مراتب سکھانے کی ضرورت ہے۔ جان لیجیے یہ سب اقدار سیکھنے سکھانے سے آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے قریب و دور کے رشتہ داروں اور سماج کے عام افراد تک اقدار عالیہ کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ صرف لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ لڑکوں اور بیٹوں کو بھی تعلیمات حیا اور احترام انسانیت سکھانے کی ضرورت ہے۔ مردوں کے لیے بھی قرآن میں غض بصر یعنی اپنی نظریں نیچی رکھنے اور تحفظ فرج کا حکم دیا گیا ہے۔ لڑکوں اور بیٹوں کو بھی حیا اور عدل کی تربیت بچپن سے کرانا ضروری ہے، کیونکہ مرد سماج کا ری ایکٹیو فیکٹر ہوتا ہے۔ ان کی تربیت و تعلیم درجہ اولا رکھتی ہے۔ ہمارے پروگرام اور اجتماعات میں اصلاً غیر رسمی تعلیم گاہیں ہیں، جنہیں میں انفارمل یونیورسٹیز کہتی ہوں۔ تربیتی موضوعات کونسلنگ کے ان ٹاپکس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ ہماری عام خواتین اور بچوں کو ان اجتماعات میں لازماً شرکت کرنا چاہیے۔ اگر ان اجتماعات اور پروگرامز کو ہلکا یا غیر اہم سمجھا گیا تو ہم اصلاح اور تبدیلی کے ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر بچپن سے جو تعلیم و تربیت کے مواقع جن کو حاصل نہ ہو سکے ہیں، ان اجتماعات اور پروگرامز کے ذریعے نہ صرف ان کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے مواقع ملتے ہیں۔ نہ صرف ہم ان میں شریک ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں گھروں اور سماج کی اصلاح پر توجہ بنی رہے۔ کسی قسم کی انا یا حسد یا بدگمانی ہمیں ان اجتماعات میں شرکت سے روک نہ سکے۔ مدعو اور داعی کے تعاون سے ہی عمل مکمل ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیزات گرامی، مضبوط فیملی سسٹم، مضبوط سماج یہ صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ برادران وطن کے لیے بھی یہ اتنا ہی اہم ٹاپک ہے۔ اسی فکر کے پیش نظر ہم نے اس موضوع پر انٹرفیتھ پروگرامز رکھے۔ ہم ملک عزیز کے تمام سماجی بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے ان سوالات پر غور کریں، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ملک کا استحکام اور عالمی سطح پر ملک کا وقار اسی میں پوشیدہ ہے۔ یہ صرف ملک عزیز کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ہر عورت تک اسٹرانگ فیملی، اسٹرانگ سماج کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے۔ ہم سب اس کا عزم کرتے ہیں۔ عزیزات گرامی، اس موضوع پہ جو پیغام دیا گیا، افہام و تفہیم کے ذریعے جو اویئرنیس پیدا کی گئی ہے، اس کو عملی اقدامات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی شعبہ خواتین AMU یونٹ علی گڑھ کے اولین 2 پروگرام پیش نظر ہے۔ نمبر 1 کونسلنگ ورکشاپ برائے والدین اور بڑے بچوں کے لیے جو کہ 8 سال سے 20 اور 22 کے درمیان کے ہیں۔ 9 روزہ پروگرام کرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا، ہماری جو سامعات والدین تھے انہوں نے یہ بار بار کہا کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگتے ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تبھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان موضوعات پر کاؤنسلنگ ورکشاپ رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 2 قانون وراثت کا ابتدائی کورس ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ دونوں پروگرام ہم جلد ہی شروع کریں گے۔ ساتھ ہی ملت کے تمام ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ان مہمات کے موضوعات پر مؤثر عملی پروگرام بنائیں تاکہ یہ پیغام ملت کے اندر سرایت کر جائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں تمام سامعات عزیزات اپنی بزرگ سرپرستوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ان مہمات کے آغاز سے لے کر آخر تک شرکت کی اور اپنی موجودگی سے علمی اضافہ کیا، نفسیاتی طور پر ہمارا سہارا بنی رہیں۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ اللہم زد فزد وما توفیقی الا باللہ۔ اب چند اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں۔ دلے بیدار فاروقی دلے بیدار کراری، دلے بیدار فاروقی دلے بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کی میاں ہے دل کی بیداری، دلے بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، دلے بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔